ایک بھائی نے فرمایا تھا کہ دوسری آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سخت ناجائز ہے، بلکہ یہ حرام کے نزدیک ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت پڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو انتہائی جلال فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اگر موسیٰ آج میرے ساتھ ہوتے تو میری پیروی کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غضب کیوں فرمایا؟ حالانکہ پچھلی آسمانی کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ ہیں۔ وجہ بالکل واضح ہے کہ ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تصرفات سے محفوظ نہیں رکھا تھا، اس لیے آج کل تقریباً 32 اناجیل موجود ہیں، جن کی کتابیں ہیں نا، جو اون کرتے ہیں، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، وہ بتائیں گے کہ ایک نسخہ نہیں ہے بلکہ کئی نسخے بن چکے ہیں، یعنی انسانی تصرفات ان میں ہوتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ سب اللہ کا کلام ہے، حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو اللہ نے بیان نہیں فرمائی بلکہ کسی نے اس میں ڈال دی ہیں، اور آپ اس غیر کلام الہی کو کلام الہی قرار دیں گے، یہ گناہ گار۔ اور اگر یہ کریں کہ جو کلام الہی اس کو کہیں شاید یہ تصرفات انسانی کا نتیجہ ہے، تو آپ اسلام سے خارج۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، جتنا ہمارا قرآن کامل ہے، زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے، اگرچہ وہ اجمالی طور پر ہے، پھر اس کی تفصیل حدیث میں ہے، پھر اس میں کچھ اجمال ہے تو پھر علماء امت کے سپرد کر دیا گیا معاملہ، یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان کیا۔ لیکن پچھلی آسمانی کتابوں میں تو تمام چیزیں ہیں ہی نہیں، ان میں تو بہت مختصر سے احکام، مختصر سے پیغام۔ چنانچہ اب ایک مسلمان جب اس قسم کے کویسچن کرتا ہے، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں صاحب فلاں مذہب کے بارے میں کوئی کتاب بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں دائرہ ادب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے مذہب کو سمجھا ہے، جانا ہے، اللہ تعالیٰ کسے کہتے ہیں، 2 جملے میں ایسا بتائیں کہ مزید پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے شرعی؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کی بنیادی تعلیمات بتائیں۔ فرض علوم کون کون سے ہیں جن کا سیکھنا آپ پر لازم ہے؟ اپنا مذہب ہم نے بالکل نہیں سیکھا، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین، اور یہ چراغ دین نور الدین کو نہ چراغ حاصل ہے نہ نور حاصل ہے، اور اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے مذہب کی کتابیں پڑھوں جو نامکمل کتابیں ہیں یا انسانی تصرفات کا ان میں دخل ہو گیا ہے۔ یہ شرعی طور پہ بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آسمانی کتابوں کو جس شکل میں نازل کیا تھا ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جو موجودہ تبدیل شدہ شکل ہے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا پڑھنے سے اجتناب کرنا واجب ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں کوئی بات بری ہو سکتی ہے، فرض کر لیں تو منع کیا تو کہا کہ تمہارا